آپ سنایا علی صاحب خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک سے تو نہیں آ رہا ہوں، یہ دیکھ لیں پہلے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کی بات ہے، وہ بندے کو آپ نے کہا بھائی کیمرے کے اندر گھس گئے ہو، تھوڑا دور ہو جاؤ تو احتیاط کر. آپ ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں. بہت شکریہ. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب پچھلی دفعہ بھی ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، شاید وہ میں غصہ ہو گیا تھا اور آپ کو ڈر لگ گیا تھا اور پھر آپ نے میری کال اٹھا لی تھی. آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ آواز اتنی واضح نہیں. آپ کنٹینیو کریں، دیکھتے ہیں کیسا ہے. کنٹینیو کریں. تھوڑا قریب ہو گیا، اب دیکھیں اگر صحیح آ رہی ہے تو بتا دیں. بہتر ہے. بہتر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے بات پوری کر لیں گے. نواز انشاءاللہ خادم ہوں میں آپ کا. انشاءاللہ کریں گے. پچھلے ہفتے بھی میں کافی دفعہ ٹرائی کرتا رہا، لیکن وہ انفارچونیٹلی کہ میں کنیکٹ نہیں ہو پایا، اس لیے آپ سے بات نہیں ہوئی. لیکن چلے اللہ بہتر کرے. علی یاری صاحب ایک بات مجھے یہ پوچھنی ہے آپ سے، چھوٹی سی ہے، بس دو چھوٹے سوال ہے، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے دین دیا تھا، تو کیا وہ انہوں نے ہم تک مطلب تمام صحابہ تک وہ دین پہنچا دیا تھا، وہ مکمل کر دیا تھا؟ دین تو ظاہر مکمل ہو چکا تھا، اور تو وہ تمام صحابہ تک وہ دین پہنچا چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس میں کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے دین یا نہیں پہنچا سکتے؟ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے جتنے انفارمیشن آیا، یعنی ان کا جتنا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن ہے، قرآن کے آیات ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کے آیات کے علاوہ اللہ نے جو علم دیا ہے انہیں قرآن کا باطن ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سب علم ہے. تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابہ کو وہ پورا علم دے دیا تو تاریخ گواہ کے بعد جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے تیار تھے. سب صحابہ نہ سیکھنے کے وہ ان میں صلاحیت تھی، اور نہ وہ سیکھ سکے، نہ وہ ان کے پاس وہ ٹائم تھا، اور نہ وہ اہلیت رکھتے تھے. تو رسول جتنا لوگوں کے میں گنجائش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں سکھائیں. کچھ لوگوں نے زیادہ سیکھا، کچھ لوگوں نے کم سیکھا، لیکن وہ سب انفارمیشن، وہ سب علم، وہ سب نور جو ہر چیز کا بیان ہے، جو قیامت تک انسانیت کے ہر درد کی دوا ہے، اور اس کے ہر جہل کا شفا ہے، اور اس کے ہر مشکل کا حل اس میں ہے. وہ علم صرف اور صرف اپنے بھائی، اپنے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے. وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ علم صرف ان کے پاس ہے. باقیہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا لوگوں کی ضرورت ہے، جتنا وہ سنبھال سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بہت سکھایا. جی بالکل، یہ اس طرح ہے. سب ایک جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا علی یاری صاحب، مجھے ایک چیز یہ بتا رہے، وہ یہ جو عقیدہ بدا کر کے وہ اصول کافی میں ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے؟ عقیدہ بدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چینج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اب اللہ فارغ ہو چکا ہے، اللہ نے ازل میں مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہے، وہ خود اللہ بھی چینج نہیں کر سکتا. وقالت الیہود بلے کیا ان ید اللہ مغلولہ، اس طرح کی آیت ہے نا، غلت ایدیہم. اب یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے ہاتھ باندھے نہیں. ہاں بولیں، آپ سنائیں، آیت سنائیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم. بلے یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے تقدیر میں، قضاء و قدر میں لکھا اس کو چینج نہیں کر سکتا. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے مقدرات کو بدل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، اللہ کے تعالیٰ کے پاس الکتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے نا. قلم میں، لوح محفوظ میں، الکتاب میں مقدرات جو لکھا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرے، یعنی اس سے ملائکہ کو آگاہ کیا ہے، ملائکہ کو، کچھ ملائکہ مقرب ہے، ان کو پتہ ہے کہ تقدیر میں کیا ہے، کون شخص کب مرنا ہے، کس طرح مرے گا، کہاں پہ مرے گا، وہاں پہ لکھا ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، انبیاء کو خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ مثلا لوگ عبادت اچھی طرح کر، یہاں پہ کسی جگہ پہ عذاب آنی ہے، وہاں کے لوگ توبہ کرتے ہیں، اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو عذاب واجب ہوا تھا اس کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، اس کو روک لیتا ہے۔ لیکن لوح محفوظ میں ان کے مقدر میں کیا تھا؟ عذاب تھا، تو اللہ نے اس عذاب کو چینج کیا، اب عذاب نازل نہیں ہوگا، تو اس کو بدعہ کہتے ہیں۔ بدعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اور جو ملائکہ کو بتایا، جو انبیاء کو بتایا کہ یہ چیز مشروط ہے اس شرط پہ کہ اگر یہ لوگ توبہ نہ کریں تو عذاب نازل ہوگا، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ چینج ہو جائے گا، وہاں پہ تقدیر ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود آگاہ نہیں تھا، اللہ خود سب چیزوں پہ عالم ہے، اللہ کی ذات جو ہے عین علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، قیامت کے بعد سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور جن چیزوں میں بدعہ حاصل ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ ہے بدعہ کا عقیدہ۔ لیکن یہ بدعہ کے عقیدہ میں میں نے خود پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس میں مجھے جاننا ہے کہ اس میں کیا ایسا کوئی عنصر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو جو ہے وہ اس غلطی کو جلت عظمتو دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بدعہ کے متعلق اہل بیت علیہم، یہ تو غلطی کا تو کسی نے شیعوں پہ بہتان بھی نہیں لگایا نا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے، وہ لیکن وہ کیونکہ شیعوں کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، جو ملائکہ کو بتایا، جو انبیاء کو بتایا، وہ چینج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انفارم کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز چینج ہو گیا ہے، یہ غلطی نہیں ہے اللہ کی جانب سے، نستجیر باللہ، وہ چیز ہونی تھی۔ مثلا ایک شخص ہے، روایات احادیث میں ہے کہ مثلا ایک شخص صدق، آپ کے احادیث میں بہت ہے، ان البر والصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ دینا جو ہے انسان کے عمر کو بڑھا دیتا ہے اور برے موت کو اس سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے آگ میں جلنا تھا، اگلے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس نے آگ میں یا ایکسیڈنٹ میں مرنا تھا، وہ ایک دن پہلے وہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو اس نے 1000 روپے دے دیے، کپڑے خرید کے دے دیا، اس نے دعا دی، اس کا میٹھے سو مؤخر کر دیا گیا۔ یہ تو بہت ہے، قرآن مجید میں آیا، روایات میں بھی بہت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اگر میرے ایمان قبول کرو تو الی اجل مسمى، تمہاری عمر بڑھی جائے گی، اجل مسمى تک تیری عمر بڑھائی جائے گی، وَيَؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غلطی نہیں ہے، یہ بعض چیزیں ہیں جو ہے نا وہ انسان کی تقدیر میں مشروط ہیں، مشروط اس بات پر کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو موت آنی یا بلا آنی، لیکن اگر وہ کام کرو، یہ گناہ چھوڑ دو، توبہ کرو تو وہ بلا نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہے اس میں بدعہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں وہ اپنی اختیار سے، بعض لوگ گناہ نہیں کرتے توبہ کر لیتے ہیں، تو مقدرات بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔